اسلام سے پہلے خود عربوں کا طریقہ کار جانے، عربوں کے حالات معلوم کرے تو پتہ یہ چلے گا کہ عربوں کے یہاں خود نکاح کے طریقے بہت سارے تھے، تقریباً کم و بیش 9 طریقے تھے جس طریقے سے لوگ نکاح کیا کرتے تھے۔ اس میں عورتوں کا استحصال ہوتا تھا، عورتوں پر ظلم و استبداد ہوتا تھا، عورتوں پر جور و ظلم کا پہاڑ توڑا جاتا تھا۔ اسلام نے یکسر سبوں کو بند کیا۔ ان 9 قسموں میں سے 3 مشہور قسموں کا تذکرہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نکاح عربوں کے یہاں ہوا کرتا تھا جس کا نام نکاح استماع، یہ بغل سے بنا ہوا ہے، اس کا دھات، اس کا اصل لفظ بغل ہے۔ بغل کے معنی ہوتا ہے ٹکڑا، گوشت کا لوتھڑا۔ تو نکاح کا ایک طریقہ عرب کے یہاں یہ تھا کہ نکاح کرنے کے بعد نئی نویلی دلہن کو لاتے اور کوئی اچھے خاندان کا، عمدہ خاندان کا، بہتر خاندان کا، اعلیٰ اور افضل خاندان کا بچہ حاصل کرنے کے لیے اپنی نئی نویلی آنے والی بیوی کو اونچے خاندان والوں کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ جب تک وہ وہاں حاملہ نہیں ہو جاتی تب تک وہ واپس نہیں آتی۔ یہ غیرت مندی کا جنازہ نکال کر رکھ دیا تھا لوگوں نے، حیا اور شرم کا جنازہ نکال کر رکھ دیا تھا، یعنی انسانوں کو جانوروں کے صف میں لا کھڑا کر دیا تھا کہ جانوروں جیسے جانور جہاں چاہے اپنی سیرابی حاصل کرتے ہیں۔ انسان نئی نویلی دلہن کے بعد، شادی کرنے کے بعد اپنی ہونے والی شریک حیات دوسروں کے یہاں بندھن پہ لگا دیتا، صرف اس لیے اونچے خاندان کی اولاد حاصل ہو۔ اسلام نے کہا یہ نکاح استحضاء درست نہیں ہے، یہ شرم، حیا، غیرت کے خلاف ہے، اسلامی زمین اور نفرت کے خلاف ہے، اس لیے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ دوسرا طریقہ عرب کے اندر ایک یہ تھا کہ جب شادی ہوتی، نئی نویلی دلہن آتی تو ہر آنے والا اس نئی نویلی دلہن سے ہم آغوش ہوتا تھا، یعنی اس سے ملتا تھا، اپنی خواہشیں پوری کرتا تھا، لیکن آنے والے کی تعداد 9 تک ہوتی تھی، یعنی 10 سے نیچے کی تعداد ہوتی تھی۔ جب آنے والی بیوی حاملہ ہو جاتی تھی تب وہ عورت، وہ بیوی یا ان 9 افراد میں سے جس کی طرف اپنے بچے کو منسوب کرنا چاہتی، ریلیٹڈ کرنا چاہتی، اس سے سمبندھ جوڑنا چاہتی، وہ جوڑ دیتی تھی۔ ان 9 میں سے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہوتی تھی، یعنی اس میں 9 کی تعداد ہوتی تھی اور عورت خود متعین کرتی تھی کہ ہمارے اندر ٹھہرا ہوا بچہ ان 9 افراد میں سے کن کا ہے، اس کا نام نکاح رحمت۔ اسلام نے کہا یہ بھی غیرت کے خلاف ہے، یہ بھی اسلامی حمیت کے خلاف ہے، اس لیے یہ طریقہ بھی ناجائز اور ناروا ہے۔ جبکہ تیسرا طریقہ وہ ٹھیک وہی طریقہ جو توارث کا طریقہ ہے۔ شادی ہونے کے بعد گھر پہ جھنڈا نصب کر دیا جاتا تھا، جھنڈا لگا دیا جاتا تھا، یعنی اس بات کے اعلان کے لیے، تشہیر کے لیے، تبلیغ کے لیے، اس بات کو بتانے کے لیے، درشانے کے لیے کہ یہاں کوئی نئی نویلی دلہن آئی ہے، اس سے جو کوئی چاہے آغوش ہو جائے، جو کوئی چاہے اس سے شوق سے ملاقات کر سکتا ہے، جو کوئی چاہے اس سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ قربان جائے اسلام نے کہا کہ یہ نکاح بغایا ہے۔ نکاح بغایا ٹھیک وہی جو توائف کا طریقہ ہوتا ہے، ان کے یہاں علامات لگی ہوتی ہیں، جانے والا بھی جانتا ہے کہ ہم کو کہاں جانا ہے اور وہ بھی سمجھتی ہے کہ ہمارا کسٹمر کون ہے۔ اس طریقے سے عربوں کا ایک طریقہ تھا، نکاح بغایا کے نام سے اسے جانا جاتا تھا۔ اسلام نے کہا کہ یہ طریقہ بھی ناجائز ہے، درست ہے، حرام ہے، یہ اسلامی غیرت و حمیت کے خلاف ہے، لہذا یہ طریقہ بھی نہیں۔ چوتھا طریقہ وہ وہی طریقہ تھا جسے اسلام نے باقی اور برقرار رکھا، قائم رکھا، اسے مستحکم اور مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ وہ یہی طریقہ ہے جو آج اسلام میں رائج ہے۔
دو مرد و بیوی کے، دو مرد و عورت کے درمیان، یعنی دو مرد و عورت کے درمیان نکاح ہوگا، اور جس لڑکے سے کسی لڑکی کی شادی ہوگی وہ اسی کی شریک حیات بن کے رہے گی، وہ اسی کی اپنی بن کر کے رہے گی، قواعد کی طرح یا نکاح رحم میں عام لوگوں سے ملنے کی طرح ایسا کوئی بھی سمبند، ایسا کوئی بھی ریلیشن، ایسا کوئی بھی طریقہ اسلام میں جائز نہیں رکھا، بلکہ میاں بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے خاص ہوگی۔ اور تو مان جائیے کہ اسلام نے میاں بیوی کو کیا بہترین تعبیر، اس طرح بلیغ اور فصیح انداز میں استعمال کیا ہے کہ اس سے میاں بیوی کا رشتہ پورے طور پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ شوہر کا تعلق بیوی سے، بیوی کا تعلق شوہر سے صاف صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک دوسرا پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، وہ عورتیں جو حلال ہیں جن مردوں کے لیے وہ ایک دوسرے کی آپس میں لباس ہے، یعنی مرد بیوی کے لیے لباس ہے اور عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ لباس اور ڈریس اور کپڑا سے ہمیں سے کون واقف ہے؟ ہر شخص جانتا ہے لباس کا کام کیا ہوتا ہے، ڈریس کا کام کیا ہوتا ہے، پوشاک کا کام کیا ہوتا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے کہ برساتی لباس کا مطلب ہے کہ بارش سے محفوظ ہو جائے، سردی میں گرم لباس پہننے کا مطلب ہی نہیں ہے کہ سردی سے محفوظ ہو جائے، اور گرمی میں سرد لباس پہننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ گرمی سے محفوظ ہو جائے۔ یعنی موسمی لحاظ سے اگر ہم ڈریس لباس پوشاک استعمال کرتے ہیں تو موسم کی تکلیف سے، موسم کے نقصانات سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں۔ تو مان جائیے اسلام نے مرد عورت کو لباس قرار دیا ہے، مرد کو بیوی کا، بیوی کو مرد کا لباس قرار دیا ہے۔ کیوں کہ مرد بیوی کے ذریعے گناہ سے بچ جاتا ہے اور بیوی مرد کے ذریعے گناہ سے بچ جاتی ہے۔